بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس پیار بری محفل میں، اس نورانی مجلس میں، اس روحانیات سے بری سرزمین پہ، کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے انوکھے عجائبات سے بھرے ہوئے روحانی تحائف آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں اور بدلے میں آپ سے ڈھیر ساری دعائیں سمیٹتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج بھی ہم ایک ایسے ہی انوکھے اور عجیب و غریب عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ تو محترم احباب، چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو بغیر دیری کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو محترم خواتین و حضرات، آج کا یہ عمل 7 کے عدد کے عجائبات پر مشتمل ہے۔ 7 کا عدد واقعاً ایک ایسا عدد جو اسرار سے بھرا ہوا عدد ہے، ایک پیورلی خالصتاً روحانی عدد ہے۔ یہ بعض اس کو درویشی عدد بھی کہتے ہیں۔ 7 کا عدد، 7 سمندر، 7 آسمان، 7 عجائبات، 7 ونڈرز آف دا ورلڈ، 7 براعظم، 7 رنگ، 7 سر، 7 چکراس یعنی انرجی سینٹرز، جو کراؤن چکرا سے لے کے روٹ چکرا تک 7 کے عدد پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ہندو میتھالوجی میں 7 جنم، شادی کے 7 پہرے، یعنی ان کے لیے بھی اس عدد میں کوئی نہ کوئی اسرار اور راز پوشیدہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی شکل کے 7 لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی 7 ہم شکل کافی ہے میرے خیال میں، یعنی کچھ اور مزید 7 کے اوپر بات کرتے رہیں، لیکن میرے خیال میں اسی پہ بس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آدھ لوگ جو مختلف چینلز کا چکر لگاتے رہتے ہیں اور ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، وہ پھر یہاں پہ نہ آ ٹپکے اور پھر وہی باتیں کہ ویڈیو مختصر بنائیں، ویڈیو چوٹی بنائیں، لمبی باتوں سے گریز کرے، 1 منٹ کے عمل کو 10-15 منٹ پہ آپ لے جاتے ہیں، فضول کی گفتگو کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگ جن کے پاس 10-15 منٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ کا ذکر سننے کے لیے، روحانی موضوعات کی تشریح اور معنی و مطلب سمجھنے کے لیے، تو پھر ایسے لوگ کیوں آتے ہیں، کیوں ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں؟ یعنی لمبی سے لمبی ویڈیو بھی جو ہے وہ شاید 10 سے 12 یا میکسیمم 15 منٹ کی ہوگی۔ تو جس شخص کے پاس 15 منٹس نہ ہو اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے، تو اس کی کوئی اور کیا مدد کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، آپ ہی بتائیں کہ اس چینل پہ ہم سوائے اللہ کے ذکر کے یا اللہ کے کلام یا ناموں کے وظائف کے معنی اور تشریح کے علاوہ اور کیا بات کرتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کوئی چیز بتانے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے کچھ تو ٹائم لگتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بس فٹافٹ ہمیں وظیفہ مل جائے اور وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں اور ایک دم رات کا اندھیرا دن کے سویرے میں تبدیل ہو جائے، حالانکہ رات کو بھی دن میں تبدیل ہوتے ہوتے 10 سے 12-14 گھنٹے لگتے۔ خیر، چھوڑیے ان باتوں کو، چلتے ہیں ہم آج اپنے اس عمل کی طرف۔ تو احباب گرامی، ہم بات کر رہے تھے 7 کے عدد کے متعلق۔ تو اس عمل کے لیے بھی آپ کو 7 لونگ چاہیے، ثابت اور ٹوپی والے، یعنی ٹوٹے پھوٹے ہوئے نہ ہو، کیونکہ لونگ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتہائی طاقتور انرجی پوشیدہ ہے، جس کی ایک عام سی تاثیر تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اسے سالن میں ڈالا جاتا ہے تو سالن کا ذائقہ ہی کچھ اور بن جاتا ہے۔ یہ اس کے ظاہری خواص میں سے ہے۔ اس کے باطنی خواص میں سے ایک خاصیت آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 7 عدد ثابت ٹوپی والے لونگ لے لیں اور رات کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت پاک صاف ہو کے وضو کیجئے، صاف کپڑے پہنیے اور رو بقبلہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز وسعت رزق کی نیت سے ادا کیجئے۔
اس کے بعد رو بقبلہ کڑے ہو کے دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیجیے اور پھر اس عمل کے کرنے کو بیٹھیے۔ شیشے کے ایک صاف ستھرے پاکیزہ پلیٹ میں یہ چھوٹی سی باؤل میں ان 7 عدد لونگ کو سامنے رکھ کے شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 308 مرتبہ یعنی 3 تسبیحاں اور 8 ان کے اوپر اضافہ کر کے یہ عمل جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کا ورد کرنا ہے آپ۔ اور جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 308 مرتبہ یہ عمل کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی رزقا واسعا یا رزاق، اللہم ارزقنی رزقا واسعا یا رزاق، کہ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اللہم ارزقنی عطا کر دے رزقا واسعا، ایک وسعت والی رزق، ایک برکت والی رزق، ایک کشادگی والی رزق، اللہم ارزقنی رزقا واسعا یا رزاق، اپنے اس رزق دینے والے اسم کے صدقے میں مجھے ایک وسیع رزق عنایت کر دے۔ اس کے معنی بھی ساتھ ساتھ میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ جب آپ پڑھنے لگیں، اس کا ورد کرنے لگیں تو آپ کے ذہن میں اس کے معنی بھی موجود ہوں۔ مختصر سا عمل ہے 308 مرتبہ، لیکن عدد کا گنتی کا خیال رکھنا ہے آپ، 308 کے 9 نہ ہوں یا 7 نہ ہوں، کیونکہ پھر اثرات میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اعداد ہوتے ہیں ان کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، حروف کے، الفاظ کے، کلمات کے تو اپنی جگہ پہ اثرات موجود ہوتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے، لیکن جس تعداد میں پڑھی جاتی ہے وہ اس کی اپنی ایک طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ تو خیال کیجیے کہ 308 مرتبہ ہی اس عمل کا ورد کرنا ہے آپ۔ تو جب آپ کا یہ ورد مکمل ہو جائے تو اس لونگ والی پلیٹ کو اٹھا کے اوپر کسی پاکیزہ جگہ پہ سنبھال کے رکھ دیجیے، اور اگلی رات پھر اسی وقت اسی جگہ پہ اسی عمل کو دہرائیے، اور پھر تیسری رات کو اسی طرح اس عمل کو دہرانا ہے، پھر چوتھی رات کو۔ ٹوٹل ایام جو اس عمل کے کرنے کے ہیں وہ ہیں 11، پھر عدد آ جاتا ہے یہاں پہ کہ 11 کیوں؟ وہ اس لیے کہ 308 کا مرکب عدد 8 اور 3 11، صفر کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو 8 اور 3 11، یعنی 11 راتوں پہ مشتمل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بھی اس کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی اس کے اوپر آسان ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے اس پہ کھلنے شروع ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اسے ملنی شروع ہوتی ہیں، رحمتوں کی بارش اللہ کی طرف سے اس کے اوپر، اس کی فیملی کے اوپر ہونے لگتی ہے، کشادگی کے تمام راستے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ جب 11 راتوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ان 7 عدد لونگ کو احتیاط سے ایک لال ریشمی کپڑے میں رکھ کے باندھ کے گٹان لگانا ہے، لیکن خیال رکھیے گا کہ کوئی اور کپڑا استعمال نہیں کرنا ہے، یعنی کسی اور رنگ کا کپڑا آپ نے اس عمل کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، لال رنگ کا کپڑا ہی لازمی چاہیے جس میں آپ نے ان 7 عدد لونگ کو باندھ کے گٹان لگانا ہے، کیونکہ سرخ رنگ کی اپنی ایک انرجی، بہت ہی طاقتور انرجی ہوتی ہے جو اس رنگ سے ایمٹ ہوتی رہتی ہے، یعنی اس کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان 7 عدد لونگ کو اس لال ریشمی کپڑے میں رکھ کر گٹان لگا کے کسی ایسی جگہ پہ سنبھال کے رکھ لیں کہ جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہو۔ اب وہ آپ کی الماری ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں، آپ کا کوئی ڈرار ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی تجوری ہو سکتی ہے، سیف ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو پیسوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسے اٹھا کے کسی جگہ پہ نہیں رکھنا ہے آپ۔ جب یہ پیسوں کے ساتھ ہوگا تو پیسے اللہ کے حکم سے اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے جہاں پہ بھی اللہ کے کلام کا دم شدہ یہ چھوٹی سی پوٹلی موجود ہوگی، اور آپ کے ان پیسوں میں اتنی برکت ہوگی کہ جتنا آپ خرچ کرتے رہیں گے اس سے زیادہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اور جب آپ پہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہونے شروع ہو جائے تو پھر آپ بھی اللہ کے دیگر بندوں کا ضرور خیال رکھیے، کیونکہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کو جتنا کھلا رکھو گے اس میں اتنی ہی زیادہ گنجائش ہوگی، تو ہاتھ کو ہمیشہ کھلا رکھیں اور اللہ کے دیگر بندگان کی دستگیری بھی کرتے رہے۔ تو اسی بات کے ساتھ
آج کی اس محفل کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو اجازت چاہتے ہیں آپ سے، آپ کی دعاؤں کے سائے میں، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔